بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق پیروی کرے ان کی خواہشات کی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، فاسد ہو جائیں گے زمین و آسمان کا نظام، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو اس میں رہتے ہیں، ان کے درمیان رہتے ہیں، بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ، بلکہ ہم لائے ہیں ان کے لیے نصیحت، وَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، وہ اپنی نصیحت کی باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ ہم تسألهم خرجا، کہ آپ ان سے ٹیکس کا مطالبہ کرتے ہیں، وخراج رب کا خیر، تیرے رب کا خراج بہتر ہے، اور وہ خیر الرازقین، اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ انک لتدعوہم، بے شک آپ البتہ ان کو پکارتے ہیں، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ وإن الذین، بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عن الصراط، صراط مستقیم سے، لناکبون، اعراض کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم ان پہ رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور کھول دیں، ہٹا دیں وہ جو ان کو ضرر ہے، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، البتہ گھس جائے اپنی سرکشی میں، سرگرداں پھرتے رہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، البتہ تحقیق ہم نے ان کو عذاب سے پکڑا، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، نہ جھکے وہ اپنے رب کے سامنے، مَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ وہ زاری کرتے ہیں، حتیٰ اذا فتحنا علیہم، حتیٰ کہ جب کھول دیں گے یا کھول دیا ہم نے ان پر، باباً دروازہ، ذا عذاب شدید، سخت سزا دینے والا، اذا ہم فیہ مبلسون، اچانک اس میں مایوسی کا اظہار کرنے والے۔ وہو الذی، اللہ وہ ذات ہے، انشأ لکم السمع، تمہارے لیے کان پیدا کیے، آنکھیں اور دل، قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے۔ وہو الذی ذرأکم فی الارض، وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، الیہ تحشرون، اسی کی طرف تم جمع اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وہو الذی یحیی ویمیت، وہ ذات ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے لیے دن اور رات کا مختلف ہونا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ بل قالوا، بلکہ کہا انہوں نے بھی، ہوئی مثل ما قال الاولون، مثل اس کے جو پہلوں نے کہا تھا۔ قالوا، کہا انہوں نے، اذا متنا، جب ہم مر جائیں گے، کنا ترابا، مٹی ہو جائیں گے، وعظاما، ہڈیوں میں بدل جائیں گے، انا لمبعوثون، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے ہوں گے؟ لقد وعدناها نحن وآباؤنا هذا من، البتہ اس وعدہ کیا گیا ہم سے بھی اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی اس سے پہلے، ان هذا، نہیں ہے یہ، الا اساطیر الاولین، مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ اور ان سے پوچھئے کہ یہ لمن الارض ومن فیہا، زمین کس کی ہے اور اس میں زمین میں رہنے والے کس کے ہیں؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو یہ یقیناً کہیں گے اللہ کے لیے۔ قل افلا تذکرون، کیا پس تم سمجھتے نہیں؟ قل، ان سے پوچھئے، من رب السماوات السبع، سات آسمانوں کا رب کون ہے؟ رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون اللہ، ان قریب کہیں گے کہ اللہ۔ قل افلا تتقون، پھر تم خدا سے ڈرتے نہیں؟ قل، ان سے کہیے، من بیدہ ملکوت کل شیء، کون ہے جس کے ہاتھ میں ہے کنٹرول کائنات کی ہر چیز کا، اور یجیر، وہ پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون، ان قریب کہیں گے، اللہ، اللہ کے لیے۔ قل فانا تسحرون، تم کدھر کو گوائے جا رہے ہو؟ بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں، وانہم لکاذبون، بے شک یہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ واتخذ اللہ من ولد، اللہ پاک نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، ما کان معہ من الہ، نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی اور الہ، اذن، پھر تو لذہب کل الہ بما خلق، البتہ لے جائے گا ہر خدا اپنی مخلوق کو، اعلیٰ بعضهم علی بعض، اور چڑھائی کر دے گا ان میں سے بعض پر۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ پاک، اما ان باتوں سے یصفون، جو وہ بیان کرتے ہیں۔ قوموں کو دیے جانے والے عذاب کا ذکر ہو رہا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ان کو ہم اطراف میں ڈالتے ہیں، عیش میں ڈالتے ہیں، تو پھر یہ عیاشی شروع کر دیتے ہیں۔ عیاشی، تباہی کا آغاز عیاشی سے ہوتا ہے، حد سے بڑھ جاتے ہیں، پھر ہم پکڑتے ہیں، پھر یہ چیختے چلاتے ہیں، وہی تذکرہ ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
کہ ان کو جنون ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ پر مدد نہیں بھائی، یہ وہی ہے۔ دنیا میں انسان کا مزاج تو یہ ہے، اللہ پاک نے ایک جملے میں بات فرمائی، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدىٰ۔ انسانوں کا مزاج کیا ہے؟ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اپنی عقل کی پیروی کرتے ہیں۔ ظن، عقل، سوچ کا نتیجہ۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ ظن کی۔ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ بات تحول، دو باتیں، ایک ظن، عقل کا آخری نتیجہ کیا ہے؟ انسان، عقل اللہ کی نعمت ہے، لیکن عقل کا آخری نتیجہ یقین ہوتا ہے کہ گمان ہوتا ہے؟ عقل کے بھی آخری نتیجے میں پہنچتی ہے۔ جو بھی عقل نتیجہ نکال لے، فرد کی عقل ہو، طبقے کی ہو، امت کی ہو، اکثریت کی ہو، عقل جو بھی سوچے گی اس کے بعد مزید گنجائش ہے یا نہیں، اور جس کے بعد مزید گنجائش ہو یقین ہوتا ہے۔ عقل جہاں بھی چل جائے، ظن غالب یا ظن غالب، عقل کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ ممات، اور دوسری بات خواہش، کیا چاہتے ہیں؟ سارے آج کے فلسفے کی بنیاد دو باتوں میں، کیا ہم کیا سوچتے ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ ساری جمہوریت کی بنیاد کیا ہے؟ لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگ کیا سوچتے ہیں۔ آج کا سارا سسٹم یہ ہے نا، لوگ کیا چاہتے ہیں۔ یہ ووٹ تو صرف معلوم کرنے کا طریقہ ہے کہ پتہ کیا جائے کیا چاہتے ہیں، یہ کوئی سسٹم نہیں۔ سسٹم تو یہ ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، سوسائٹی کیا چاہتی ہے، سوسائٹی کیا سوچتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا مزاج ہے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدىٰ۔ ہدایت تو رب کی طرف سے آتی ہے جو وحی کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہاں بھی فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق لوگوں کے خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، اکثریت کدھر ہے، پارلیمنٹ کا فیصلہ کیا ہے، زمین و آسمان کا سارا نظام بگڑ جائے۔ فساد السماوات والارض، زمین و آسمان، ومن فیہن، پوری کائنات کا نظام بگڑ جائے اگر حق لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر۔ ٹھیک ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ لفساد السماوات والارض ومن فیہن، اگر حق لوگوں کی خواہشات کی پیروی شروع کر دے تو زمین و آسمان، ومن فیہن کا نظام کیا ہو جائے؟ تباہ۔ ہم تو ان کی نصیحت کی بات لائے ہیں یار، ہم جو وہی لائے ہیں ذکر ہے، ان کی نصیحت ہے، ہم تو ان کی خیر خواہی کی بات کر رہے ہیں۔ بل اتیناہم بذکرہم، یہ اپنی خیر خواہی کی بات بھی نہیں سنتے۔ بل اتیناہم بذکرہم، ہم تو ان کے ذکر کی بات لے کر، ذکر سے مراد نصیحت، ہدایت، ہم عن ذکرہم معرضون، یہ اپنی نصیحت کی بات سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں یار۔ ہم عن ذکرہم، اپنی نصیحت کی بات، اپنی خیر خواہی کی بات سے بھی کیا کر لیتے ہیں؟ منہ پھیر۔ اچھا، پہلے کیا کہا تھا؟ ہم لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے رسول اللہ کو نہیں پہچانا؟ ہم نہیں پہچانا۔ اب ایک سوال ہو، آپ ان سے کوئی خراج وصول، بادشاہ تو خراج وصول کیا کرتے ہیں، غالب لوگ کیا کرتے ہیں؟ چوتھا حصہ، پانچواں حصہ سرکار کے لیے وصول کرتے ہیں۔ یہ کیا رسول نے تم سے خراج مانگا ہے؟ ہم تسألہم خرجا، کیا آپ ان سے خرچ مال سے حصہ نکالنا، جو بادشاہوں کے ٹیکس ہوتے ہیں، آپ ان سے ٹیکس مانگ رہے ہیں؟ خراج رب کا خیر، ان سے مانگنے کی ضرورت، اللہ پاک جو دیتا ہے وہ بہتر ہے، اللہ پاک جو کچھ دیتا ہے وہ بہتر ہے ان کا خراج کی، اور وہ سب سے اچھا رازق ہے، رازق ہے ہی وہ، باقی تو تقسیم کرنے والے ہیں، وہ خیر رازق۔ آپ تو صراط مستقیم کی بات کر رہے ہیں، ساری باتوں کا خلاصہ کہ انا کا تدعوہم الی صراط مستقیم،
اب ان کو بلا رہے ہیں کدھر؟ صراط مستقیم کی طرف. لیکن جو قیامت کو نہیں مانتے وہ صراط مستقیم کو کہاں مانیں گے؟ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، اگلی زندگی کو نہیں مانتے، اگلے جہان کو نہیں مانتے، وہ صراط مستقیم سے راستہ بدلنے والے. اصل بات اللہ کو اور آخرت کو، ساری باتوں کا خلاصہ اللہ کو اور آخرت کو مانتے ہیں. جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے وہ تو راستہ سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا. جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے اس کو راستے سے کر دلچسپی ہے. ہم عن الصراط لراکبون. اچھا، ہم ان کو پکڑتے ہیں، سزا دیتے ہیں تاکہ یہ ہدایت پر آ جائے. اس وقت یہ چیختے چلاتے ہیں اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین له الدین فلما انجاهم الى البر اذا هم یشرکون. انسان کا مزاج کیا، نفسیات کیا ہے؟ تکلیف میں ہوتا ہے تو کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو. اور آسانی ہوتا ہے تو پھر کس کو یاد کرتا ہے؟ بابوں کو. یہ ہوئے لا تذرن ودا ولا سواعا، یہ بابا ہی تھا، ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. ان کا مزاج یہ ہے. اللہ رحمناہم، اگر ہم ان پر رحم کر دیں، وکشفنا ما بہم من ضر، ان کو جو ہم نے تکلیفیں دی ہے، امتحان آزمائش میں ڈالا ہے، ہٹا دیں، یہ تو پھر سرکشی میں گھسے. لو رحمناہم، اگر ہم ان پہ رحم کریں، وکشفنا ما بہم من ضر، ان کے ضرر کو، تکلیف کو، جو سزا نے دی وہ ہٹا دیں، پھر للجوا فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں پھر گھس جائیں. وہی جو مکے والوں کا سالی شروع ہوئی تو سارے اکٹھے ہوئے حضور کے پاس دعا کریں. بارشیں شروع ہوئی پھر وہ وہیں کھڑے جا کھڑے تھے. فی طغیانہم یعمہون، طغیان سرکشی، اس کا معنی یہاں کرے اپنی بدبستی میں. یعمہون کیا؟ سرگردان پھرنا. یعمہون کا پنجابی ترجمہ کیا ہے؟ جب پتہ ایک کام پاؤں ادھر بونترے پھرتے ہیں. اپنی سرکشی میں کیا کرتے ہیں؟ بونترے پھرتے ہیں، سرگردان پھرتے ہیں. ہم نے ان کو اللہ کو دیکھا. عذاب کی دو قسمیں ہیں. ایک عذاب ہے تنبیہ کا، ایک عذاب ہے سزا کا. اللہ کا ضابطہ یہ، دنیا میں کوئی قوم سرکش ہوتی ہے تو پہلے عذاب دیتے ہیں تاکہ لعلہم یرجعون. یہ عذاب کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ واپس آئے. یہ تنبیہ کا عذاب ہوتا ہے. پھر جب اس پہ اڑ جاتے ہیں اس کے باوجود تو پھر عذاب ہوتا ہے آخری. دنیاوی عذاب دو قسم کے ہیں، ایک تنبیہ کے لیے تاکہ واپس آ جائے. عذاب کس لیے ہوتا ہے؟ لعلہم یرجعون، واپس آ جائے. جب نہیں آتے، اڑ جاتے ہیں، پھر ہم سزا دیتے ہیں، وہ پھر سزا ہوتی ہے بطور عذاب. یہاں یہ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے ان کو عذاب سے پکڑا تھا. فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، استقانا ساکن ہو جانا، کہ اللہ کے سامنے سرنڈر نہیں ہوئے یار. استقانا کا معنی ساکن ہو جانا، ٹھنڈے پڑ جانا. ہم نے پکڑا ان کو، پھر بھی اللہ کے سامنے ٹھنڈے نہیں پڑے گا. فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، نہ رب کے سامنے جھکے. استقانوں کا ترجمہ، محاورے کا ترجمہ کیا کریں گے؟ رجوع نہیں کیا، اللہ کے سامنے جھکے نہیں، نہ عملاً اور نہ آوازاری کی ہے قولاً. ہم نے سزا دی، سزا ہٹائی تو ویسے کہ ویسے. مستقانوا لربہم، جب رب کے سامنے نہیں جھکے. وما یتضرعون، اور تضرع اور آہوزاری نہیں کی، اللہ پاک کے سامنے عاجزی نہیں کی، پھر ہم نے عذاب پکڑ لیا.
ولو فتحنا علیہم بابن، پھر ہم نے کیا کیا، اگر ہم در پر دروازہ کھلا، چوپٹ کر دے دروازہ عذاب کا، عذاب شدید کا، پھر یہ مایوس ہونا شروع ہو جائے۔ یہ عذاب کون سا ہے؟ جو عذاب سزا کے طور پر، حتیٰ کہ جب ہم ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیں گے نا، پھر یہ مبلسون مایوس ہونا شروع ہو جائے، پھر یہ مایوس ہو گئے کہ اب تو کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ ان کے نفسیات، ان کا مزاج، ماحول، اللہ پاک فرماتے دیکھو تمہاری صلاحیتیں کس نے پیدا کی ہیں؟ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے۔ سننے بولنے کی صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ سب کچھ کس نے دیا؟ والذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ، کان دیے، آنکھیں دی ہیں معلومات حاصل کرنے کے لیے، اور دل دیے ہیں ان کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے۔ دل کا کام کیا ہے؟ معلومات آتی ہیں، سسٹم کیا ہے یہ؟ آنکھ سب سے پہلے معلومات آنکھ لیتی ہے، کان معلومات لیتے ہیں، حواس پہ معلومات لیتے ہیں۔ وہ کہاں جاتے ہیں؟ ایک ہے قلب، ایک ہے فؤاد، ایک ہے دماغ۔ دل میں جاتے ہیں، دماغ مشورہ دیتا ہے، دل فیصلہ کرتا ہے۔ فیصلہ دماغ کرتا ہے کہ دل کرتا ہے؟ کیوں بھائی؟ فیصلہ کرنا کس کا کام ہے؟ وزیر اعظم کرتا ہے کہ فیلڈ مارشل کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ دماغ مشورہ دیتا ہے، دل فیصلہ کرتا ہے، دونوں کا جوڑ ہے۔ اور دل بھی پھر دو ہے، ایک قلب، ایک فؤاد۔ اس کا فرق ذہن میں ہے؟ قلب کسے کہتے ہیں؟ وہ جو لوسڑا جو اس کا یوں یوں کرتا رہتا ہے، ذرا یوں ہو گیا، جو متحرک رہتا ہے، وہ کیا ہے؟ اور فؤاد کیا ہے؟ اس کے اندر جو صلاحیت ہے۔ قلب ہے سیٹ، فؤاد ہے سیم۔ قلب کیا ہے؟ سیٹ، حرکت کرتا ہے۔ اس کی حرکت بند ہو جائے کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا تھا آپ کو بات، تو ساجی سکون قلب کی دعا کرے۔ میں نے کہا بد دعا نہیں کیا کرتا میں۔ اور پھر دوستوں کے لیے سکون قلب کیا ہے؟ حرکت قلب بند ہو گئی، دل ساکن ہو تو کام کیا؟ یہ حرکت کرے گا تو کام ہوگا۔ یہ قلب ہے، اور اس کے اندر جو یہ پیکج کون سا ہے؟ فرشتے کا ہے یا شیطان کا ہے؟ وہ اندر سسٹم میں فیصلے کرتا ہے۔ سسٹم یہ ہے، آنکھیں معلومات لیتی ہے، کان معلومات لیتے ہیں، اندر سٹور ہوتے ہیں، دماغ مشورے دیتا ہے، دل فیصلے کرتا ہے۔ یہ سارا سسٹم انسان کا یہ ہے۔ فرمایا هو الذی انشأ لکم، کان کس نے پیدا کیے بھائی؟ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ دل کس نے دیے ہیں؟ شکریہ ادا نہیں کرتے ہو؟ قلیلا ما تشکرون۔ اتنا بہترین سسٹم دیا ہے، شیر کو نہیں دیا، تمہیں دے دیا۔ قلیلا ما تشکرون، شکر بہت کم ادا کرو۔ اچھا، تمہیں زمین میں پھیلایا کس نے؟ کوئی پہاڑ پہ بیٹھا ہے، کوئی سمندر میں بیٹھا ہے، کوئی وادی میں بیٹھا ہے، کوئی صحرا میں بیٹھا ہے، پوری زمین پہ بکھرے پڑے ہو، کسے بغیر ذرأکم فی الارض، اور پھر اکٹھا بھی کر لے گا۔ ابھی تو کیا کیا ہے؟ ذرأکم، پھر کیا ہوگا؟ الیہ، سب سمٹ سمٹا کے ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ۔ اب تو پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے ہو، اب سمٹ سمٹا کے کہاں ہو گئے؟ میدان حشر میں۔ اچھا، والذی یحیی ویمیت، زندگی موت بھی اسی کے ہاتھ میں بھائی، زندہ بھی وہی کرتا ہے، مارتا بھی وہی ہے سب کو۔ اور یہ دن اور رات کا مختلف ہونا، کبھی دن لمبا، کبھی رات لمبی، کبھی دن گرم، کبھی رات ٹھنڈی، یہ دیکھو 11 مئی آج کہ 12 مئی ہے؟
یہ موسم 11 مئی کو کبھی کسی نے دیکھا تھا؟ یہ موسم 11 مئی کو کبھی کسی کا تصور میں بھی تھا؟ ان دنوں میں تو پسینے نہیں قابو آتے، اب پسینہ آتا ہی نہیں۔ نارمل حالات میں مئی کے وسط میں پسینہ قابو آتا ہے۔ وہ ہمارے اسکول کی کتاب میں پڑھایا کرتے تھے، مئی کا آن پہنچا ہے مہینہ، بہا چوٹی سے ایڑی تک پسینہ، کدھر گیا وہ پسینہ کدھر ہے؟ آج 11 مئی ہے۔ اختلاف اللیل والنہار اسی کا ہے، وہی کرتا ہے۔ اچھا کدھر گیا بھائی؟ فلا اختلاف اللیل فلا، یا کوئی عقل سے کام لو، فلا تعقلون، یہ ساری چیزیں تمہارے پاس ہیں، استعمال کرتے ہو، عقل نہیں اس کا کام۔ اللہ یہ بیوقوفی وہی باتیں کرتے ہیں جو پہلے کرتے تھے۔ القالو مثل ما قال، پہلے انہوں نے کیا کہا تھا وہی نوح علیہ السلام سے باتیں شروع ہوئی ہیں، قریش مکہ تک وہی باتیں چلی آ رہی ہیں، وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہے۔ یہ ایک دوسری بات، مٹی میں مل جائیں گے دوبارہ کون کھڑا کرے گا؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، جو پہلوں نے کہا تھا نا وہی یہ کہہ رہے ہیں۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیوں میں بدل جائیں گے، تو کون اکٹھا کرے گا؟ آئندہ کون اٹھائے گا؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ الذی خلقکم اول مرہ، سادہ سی بات، کون اٹھائے گا؟ جس نے پہلے پیدا کیا تھا، جس نے کنسٹرکشن کی تھی، ریکنسٹرکشن وہی کرے گا۔ کیا جواب دیا؟ کون اٹھائے گا؟ الذی خلقکم اول مرہ، اس کا ترجمہ کیا کر رہا ہوں؟ جس نے کنسٹرکشن کی تھی نا پہلا، ریکنسٹرکشن وہی کرے گا، اسی کو دوبارہ بنانا۔ پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے یا دوبارہ بنانا مشکل ہوتا ہے؟ کیا فرمایا کہ یہ پوچھتے ہیں اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ایک بات۔ دوسری بات، یہ باتیں تو ہم سے پہلے لوگوں کو بھی کہی جاتی ہیں، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ ابو جہل نے ایک دن پوچھا تھا، ایک ہڈی پکڑی زمین سے، محمد یہ بتاؤ یہ ہڈی جو اب بالکل بسیدہ ہوگی یہ دوبارہ کھڑی کی جائے گی؟ اس سے پہلے لوگ کہتے ہیں یہ بھی لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا مِن قَبْلُ، ہم سے پہلے بھی لوگوں سے یہی کہا گیا تھا کہ مردوں کو زندہ کیا جائے گا، کوئی بھی نہیں ہوا۔ کہانی ہے ان ھذا الا اسطورہ، کہانیاں کیا ہوتی ہے؟ مقامات تحریری، کہاوتیں، افسانے۔ مقامات تحریری پڑھی ہے؟ کیا ہے؟ کہانیاں، بات سمجھانے کے لیے کہانیاں، کہانی ہے ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ اچھا ان سے پوچھو یار، لمن الارض ومن فیہا، بنیادی باتوں کو مانتے ہیں یہ، زمین اور زمین پلانے والے کس کے ہیں؟ پوچھ ذرا ان سے، لمن الارض ومن فیہا، زمین کس کی ہے اور زمین پلانے والے کون؟ جو بھی مخلوق، اگر جانتے ہو تو بتاؤ۔ اس کا جواب کیا دیں گے؟ اللہ۔ اس کا جواب کیا دیں گے؟ زمین بھی اللہ کی ہے، رہنے والے بھی اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے نہیں۔ زمین بھی اللہ کی ہے، رہنے والے بھی کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ افلا تذکرون، یہ بات جو مانتے ہو سمجھتے بھی ہو، مانتے تو ہو کہ اللہ، تذکرون سمجھتے بھی ہو، نصیحت بھی پکڑتے ہو۔ اچھا یہ پوچھو، چلو زمین تو یہ ہے، من رب السماوات والارض، 7 آسمانوں کا رب کون سا؟ آسمان کتنے ہیں؟ آسمان کتنے ہیں؟ 7۔ آسمان، 7 آسمانوں کا رب کون ہے بھائی؟ عرش عظیم کا رب کون ہے؟ ایک روایت میں حضور نے فرمایا یہ زمین و 7 آسمان عرش کے سامنے یوں ہے جیسے کھلے صحرا میں انگوٹھی اتار کے پھینک دی، اور عرش اور یہ زمین و آسمان کا سارا نظام اللہ کی کرسی کے سامنے یوں ہے جیسے ریگستان میں ایک انگوٹھی اٹھا کے پھینک۔
اور یہ سائنسدان بھی مانتے ہیں. یہ نظام شمسی جو ہے کتنے سیارے ہیں اس میں؟ کوئی ہے کوئی جغرافیہ دان سائنسدان ہے کوئی؟ 9 سیارے ہیں. اب فاصلہ کتنا ہے زمین کا اور سورج کا؟ فاصلہ کتنا ہے؟ 9 کروڑ میل. کلومیٹر نہیں، 9 کروڑ میل. سب سے قریبی پڑوسی ہمارا کون ہے؟ چاند. 2.5 لاکھ میل. 2.5 لاکھ میل. بھائی یہ سارا نظام سائنسدان کہتے ہیں یہ ایک نظام شمسی کائنات میں جیسے کروڑوں نظام شمسی بکھرے ہوئے. یہ کس کے ہیں؟ ان سے پوچھو 7 آسمانوں کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ کہیں گے اللہ. اور خدا کا خوف بھی کرو نا، مانتے تو ہو، خوف کیوں نہیں کرتے؟ افلا تتقون. اچھا چلو ایک تیسری بات، زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کے، عرش بھی اللہ کا، اس میں رہنے والے بھی اللہ کے. کنٹرول کس کا ہے؟ من بیدہ ملکوت کل شیء. سارے سسٹم کا کنٹرول کس کے پاس؟ فرمایا کہ من بیدہ ملکوت کل شیء. اور کون ذات ایسی ہے کہ یجیر ولا یجار علیہ، جو پناہ دیتا ہے اس کے پکڑے ہوئے کو کوئی پناہ دے نہیں سکتا. وہ یجیرو ہے لا یجار علیہ، اس کے خلاف کوئی پناہ دنیا میں کوئی نہیں جو اللہ کے مقابلے میں کسی کو پناہ دے سکتا. اگر تمہیں کوئی علم ہے تو اس سوال کا جواب بھی کیا دیں گے؟ اللہ. ساری باتیں مانیں گے. میں پھر اللہ تو تم کدھر گھمائے جا رہے، تو ہم جادو کیے ہوئے تم کدھر بدحواس ہوئے پھرتے ہو. اس کا سادہ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تسحرون. آدمی پہ جادو ہو تو بدحواس ہو جاتا ہے، تم کدھر بدحواس ہو کے پھر رہے ہو؟ ساری باتیں مانتے بھی ہو، سمجھتے کیوں نہیں؟ اصل بات یہ ہے بل اتیناہم بالحق، یہ جو ہم لائے نا یہ اساطیر نہیں ہے، حق ہے. بل اتیناہم بالحق، ہم جن کے پاس لائے ہیں یہ کیا ہے؟ حق. اور حق کے بارے میں پہلے کیا کہا تھا؟ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ وَهُوَ حق، خواہشات کے پیچھے نہیں چلا کرتا. یہ جو کچھ ہم لائے ہیں کیا ہے؟ اساطیر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ حق. اور حق لوگوں کے خواہشات پر نہیں چلا کرتا. یہ فرمایا کہ ہم حق لائے ہیں بھائی. اللہ تعالیٰ یہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کے جھوٹ کی 2 باتیں ہیں. پہلی بات، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا. بیٹا ضرورت ہے، اللہ ضرورت سے، بیٹا کمزوری ہے، اللہ کمزوری سے پاک ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ بھی نہیں ہے یار. آخر جھگڑا تو بیٹا ہی کرتا ہے، میں جانشین بنوں گا. وہ بھی کوئی نہیں ہے، اور ویسے بھی کوئی اور خدا برابر کا بھی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا، کیا مزے کی بات کی ہے، اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی خدا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کے الگ کھڑا ہوتا اور اسلام آباد کا ڈیگ چوک بڑا ہوتا. اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی ہوتا تو نتیجہ کیا ہونا تھا؟ ہر خدا نے اپنی مخلوق اپنی جمع کی ہونی تھی اور ایک دوسرے پہ چڑھائی کی ہونی تھی، اور کائنات کیا بنی ہوتی تھی؟ اسلام آباد کا ڈیگ چوک. سادہ سی بات، کیا بات سمجھ آئے گی؟ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا اذا لذهب كل اله بما خلق، ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کے الگ کھڑا ہوتا. وَلَعَلَىٰ كُلُّ بات ہمارے ایک دوسرے پر سب نے کیا کی ہوتی؟ چڑھائی کی ہوتی. سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے. عما یصفون، یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، خدا کا بیٹا، خدا کی بیٹی، خدا کا شریک، سب اللہ پاک ان سب سے کیا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب بھی ہے، عالم الشہادہ بھی ہے. فتعالی عما یشرکون، وہ ان باتوں سے بہت بلند ہے جو یہ شرک کرتے ہیں.